roaring in the morning sun, searching for a longer day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تو بچوں ہم نے پچھلے چیپٹر میں 19واں چیپٹر پڑھا کہ پاکی کیسے حاصل کرنی ہے, صفائی کیسے کرنی ہے, یعنی گندگی سے پاکی کیسے حاصل کرنی ہے. اس میں ہم نے بہت کچھ پڑھا کہ بھیگی ہوئی اگر گندگی لگ جائے تو اس سے کیسے صاف کرنا ہے, کپڑے پر اگر کپڑا سوکھ جائے گندا لگ کے تو کیسے دھونا ہے, اسے 3 بار دھونا ہے اور پانی بھی نکالنا ہے. یہ سب ہم نے سیکھا. اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ سطر پوشی کیا ہے, آدمی کے لیے سطر کیا ہوتا ہے, عورت کے لیے سطر کیا ہوتا ہے کہ نہیں. اور عورت کو ہے ہمیشہ اپنا بدن دوسرے مردوں سے, دوسرے آدمیوں سے چھپانا چاہیے. یہ بھی ہم نے سیکھ لیا. آپ لوگوں نے مشق امید ہے کر لی ہوگی. اگر جس نے نہیں کی ہے تو جلدی سے کر کے مجھ کو بھیجنا ہے, جلد از جلد, ٹھیک ہے. تو آئیے اگلا چیپٹر شروع کرتے ہیں. سبق نمبر 21, وقت. وقت کیا ہے؟ ہر نماز کے لیے ایک وقت شرط ہے. یعنی فجر کی نماز آپ کیا کرنے, عشاء کے وقت نہیں, رات میں نہیں پڑھ سکتے, ہے کہ نہیں. اور اسی طرح ظہر کی نماز آپ رات کے 3 بجے اٹھ کے پڑھنے لگے, ایسے نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے وقت بھی ضروری شرط ہے نماز کے لیے. یعنی جب فرض پڑھ رہے ہیں وقت, جب آپ فجر کی فرض پڑھ رہے ہیں تو فجر کا وقت ہونا چاہیے, عشاء کی پڑھ رہے ہیں تو رات کا وقت ہونا چاہیے, ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو دوپہر کا وقت, ہر ایک کے لیے مقرر کیا گیا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ وقت کیا ہے, ہر نماز کے لیے کون سا وقت ہونا چاہیے. آئیے شروع کرتے ہیں. وقت کا یقینی طور پر, سبق نمبر 21, وقت. وقت کا یقینی طور پر داخل ہونا نماز کی تیسری شرط ہے. یعنی یقین ہونا کہ یہ وقت اس نماز کا ہے, تو نماز کی یہ شرط ہے, وقت شرط ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو وقت جس نماز کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے. یعنی جو وقت جس نماز کے لیے بتایا جائے گا اسی وقت میں وہ نماز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس وقت سے پہلے پڑھنے سے نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر وقت سے پہلے پڑھ لی تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر وقت نکل جانے کے بعد پڑھے وہ ادا نہیں ہوتی, قضا ہوتی ہے. یعنی وقت ادا اور قضا میں فرق کیا ہوتا ہے کہ وقت پر ہم نماز پڑھ لیں تو اس کو ہم ادا کہتے ہیں. اگر وقت نکل جائے, دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے, مثال کے طور پر لے لیتے ہیں کہ ظہر کی نماز جو ہے 2 بجے ہوتی ہے, وقت کے حساب سے میں بتا رہا ہوں, 2 بجے کے قریب ہمارے ادھر ہوتی ہے, تو وہ اس وقت پہ نماز پڑھنا ادا ہے. اور اگر ہم انتظار کرتے 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 6 بجا دیے ہم نے, تو اس وقت مغرب کی نماز لوگ پڑھتے ہیں, تو یعنی دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے, تو اس کو قضا کہیں گے. اس وقت کی نماز پڑھنے کو, ظہر کی نماز پڑھنے کو قضا کہیں گے. یعنی اگر 2 بجے ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ادا ہے, اگر ہم نے لیٹ کر کے کسی اور نماز کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو وہ قضا ہو جائے گی, ہے کہ نہیں, کیونکہ وہ دوسری نماز کا ہے. تو آئیے لائن سے ہم ایک ایک کر کے وقت پڑھتے ہیں. فجر کا وقت کون سا ہے, ظہر کا وقت کون سا ہے, عصر کا وقت کون سا ہے, عشاء کا کون سا ہے, اور مغرب کا کون سا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. فجر, صبح صادق سے لے کر, صبح صادق جو ہوتا ہے وہ جو سورج نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں صبح صادق. یعنی صبح سورج نکلتا ہے, پہلی کرن جو ہوتی ہے ایک دم ہر جگہ لالی چھائی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کو صبح صادق کہتے ہیں, ہے کہ نہیں. صبح آپ جب اٹھیں گے 5 بجے سے پہلے, 4:30 بجے قریب, تو آپ دیکھیں گے کہ ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی ہے, تو اسے صبح صادق کہتے ہیں, کیونکہ وہ اس وقت سورج نکل رہا ہے, تو اسے صبح صادق کہیں گے, ہے کہ نہیں. تو صبح صادق سے لے کر طلوع شمس یعنی پورا سورج نکل جانا تک اس کا وقت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی سورج نکل رہا ہے, تھوڑی تھوڑی روشنی ہو رہی ہے, تو اس کو صبح صادق کہیں گے. اور پوری طرح سورج نکل کے, دھوپ نکل کے, تو اسے طلوع شمس بولیں گے. تو اس وہی وقت یعنی صبح سورج نکلنے سے ایک دم چمچماتا سورج تک جو سورج نکل رہا ہے اس کو چمچمانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس سے کیا ہو رہا ہے, آپ کو یقین ہو جائے کہ سورج نکل چکا ہے, ہر طرف روشنی ہو گئی ہے. تو طلوع شمس اس کو کہتے ہیں. صبح صادق کس کو کہتے ہیں کہ صبح جو لالی چھائی ہوتی ہے ہر جگہ, یعنی پہلی کرن جس کو بولتے ہیں, اور ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے, اس کو صبح صادق سے یعنی اس وقت سے لے کر طلوع شمس یعنی ہر جگہ روشنی ہو جانا, اس کو طلوع شمس کہتے ہیں, اس وقت تک رہتا ہے. لیکن فجر کی نماز کو اجالا ہونے کے بعد پڑھنا افضل ہے. فجر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے. کیوں افضل ہے؟
یعنی نماز اگر ہم فجر کی جلدی پڑھ لیتے ہیں، یعنی ہلکی ہلکی روشنی آئی، ہم نے نماز جلدی پڑھ لی، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھنے نہ آ سکیں، جماعت میں شامل نہ ہو سکیں، تو اس لیے ہمیں کیا کرنی ہے، تھوڑا اور اجالا ہونے کے بعد پڑھنا چاہیے، افضل ہے، کیونکہ اس وقت تک لوگ زیادہ آ جائیں گے۔ فجر میں آپ جانتے ہیں کیسے نیند بہت زیادہ آتی ہے، تو بہت دھیرے دھیرے لوگ آتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے تاکہ سب لوگ آ سکیں۔ اچھا، ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ زوال آفتاب سے لے کر، زوال آفتاب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، زوال آفتاب میں اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا۔ زوال آفتاب سے لے کر اس وقت تک باقی ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ دوگنا ہو جائے، یعنی سایہ اصلی مطلب ایک چیز کا ہم سایہ نکالیں گے، جیسے کسی موبائل کا ہم سایہ نکالتے ہیں سورج کے سامنے، تو کیا ہوگا 12 بجے کے وقت یا 2 بجے کے وقت تقریباً اس کا ایک سایہ بنتا ہے، لیکن اگر اسی کے سائے کا ڈبل ہو جائے، یعنی شام کے 5 بج جائیں، 5 بجے تک آپ دیکھیں گے تو اس سائے کا ڈبل ہو جاتا ہے، تو اس وقت تک ظہر کی نماز کا وقت ہے، اور سایہ جب ڈبل ہو جائے گا تو اس وقت عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ آئیے دوبارہ دیکھتے ہیں زوال آفتاب۔ یہ زوال آفتاب کیا ہے میں اگلی کلاس میں آپ کو بتا دوں گا۔ زوال آفتاب سے لے کر اس وقت تک باقی ہے کہ ہر چیز کا سایہ شام میں ڈبل ہوتا ہے، دوپہر میں 12 بجے سے سایہ بنتا ہے، ہاں اس وقت سایہ بنتا ہے، ڈبل نہیں ہوتا ہے، شام تک سایہ ڈبل ہوتا ہے، اصلی کہ مطلب سایہ جو اس کا اصلی ہے اس کے علاوہ دوگنا ہو جائے تو وہ شام کو ہوتا ہے جب سایہ ڈبل ہو جائے۔ لیکن گرمی کے موسم میں گرمی کی شدت کم ہونے تک تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی گرمی کے موسم میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو جب تک گرمی کم نہ ہو جائے شام تک، تب تک اس کو لیٹ کرنا مستحب ہے، سمجھے؟ یعنی سایہ جب بنتا ہے وہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، وہ ظہر کا وقت ہے، تو سایہ ڈبل جب ہو جائے گا تو اس وقت عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں عصر کا وقت ہے، ظہر کے وقت کے اختتام سے لے کر غروب شمس یعنی سورج ڈوبنے تک عصر کا وقت رہتا ہے، اور سورج ڈوب جائے تو مغرب کا وقت کہلاتا ہے۔ آفتاب غروب ہونے سے یعنی سورج ڈوب گیا ہے تب سے شفق ابیض غائب ہونے تک باقی ہے، یعنی جب سورج ڈوبتا ہے تو آپ دیکھیں گے آسمان میں ایک طرح کی روشنی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو آسمان میں ایک طرح کی روشنی ہوتی ہے، جب سورج غائب ہوتا ہے آسمان میں ایک طرح کی روشنی ہوتی ہے، تو وہ روشنی غائب ہونے کے بعد آفتاب جب ڈوبتا ہے تو اس وقت ایک روشنی رہتی ہے، تو اس وقت مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سورج کے ڈوبنے سے لے کر ایک طرح کے اوپر روشنی ہوگی، وہ ختم ہونے تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، کیونکہ وہ وقت مغرب کا وقت جلدی نماز پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ وہ وقت بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ سورج ڈوب رہا ہے جلدی ڈوب جائے گا، تو اس لیے سورج ڈوبنے سے لے کے اس کی جو لالی ہے اوپر جو روشنی ہے وہ ختم ہونے تک مغرب کا وقت ہے، اور وہ ختم ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اوپر دیکھیے مغرب سے شروع کرتے ہیں دوبارہ، آفتاب غروب سے یعنی جب سورج ڈوب رہا ہے تب سے لے کر شفق ابیض یعنی سورج کی ڈوبتے ہوئے سورج کی جو روشنی ہے وہ غائب ہونے تک باقی رہتا ہے، یہ مغرب کا وقت ہے۔ عشاء کا وقت ہے سفید شفق، جو سورج ڈوب رہا ہے اس کی جو روشنی تھی وہ ختم ہو گئی، تو تب سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جانے سے لے کر یعنی وہ روشنی جو سورج ڈوب رہا تھا اس وقت آسمان میں تھی وہ ختم ہو گئی تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا، لے کر کب تک ہے صبح صادق ہم نے فجر کا وقت بتایا تھا، یعنی سورج جب نکل رہا ہے اس وقت تک سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ تو پانچوں نماز کا ہم نے بتا دیا۔ آئیے اور آگے، مغرب کو اول وقت میں ہی پڑھنا اور عشاء کو 1/3، مغرب کا اول وقت میں مطلب جلدی سے پڑھ لینا، وقت جیسے شروع ہوا تبھی پڑھ لینا افضل ہے، اور عشاء کو 1/3 رات یعنی آدھی رات کو پڑھنا مستحب ہے، آدھی رات کو پڑھنا مستحب ہے، یہ تب مستحب ہے جب آپ کو یقین ہے کہ آپ آدھی رات کو نماز پڑھ لیں گے، تب مستحب ہے، ورنہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تبھی آپ کو وقت ہو تبھی پڑھ لینا چاہیے، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ آدھی رات کو نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہر نماز کو اس کے معین وقت پر ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سب میرے ساتھ بولو آمین۔ تو آئیے مشق شروع کرتے ہیں۔ وقت نماز کے لیے شرط ہے یا نہیں؟ ہاں بے شک شرط ہے، وقت نماز شرط ہے۔ تمام نمازوں کا وقت کیا ہے؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تمام نمازوں کا وقت
फजर सुबह सादिक से लेकर तुलुए शम्स तक। सुबह सादिक क्या होता है, जो सूरज निकलता है सुबह सुबह, तो उस वक्त को बोलते हैं सुबह सादिक से लेकर तुलुए शम्स, मतलब पूरी तरह सूरज निकल गया उस वक्त तक है। फजर की नमाज का उजाला होने के बाद पढ़ना अफजल है। और इसी तरह जोहर ज़वाल आफ्ताब से लेकर उस वक्त तक बाकी है कि हर चीज़ का साया उसके असली साये से अलावा दोगुना हो जाए। मतलब जब साया बना था, सूरज निकलने के बाद जो साया बना था अच्छी तरह पूरी तरह एक साया बन गया था 12 बजे के करीब, फिर वो डबल हो गया, यानी शाम के वक्त उसका डबल हो जाता है 4 घंटे बाद। तो डबल होने तक यानी 5 बजे बाद, तो उसको जोहर का वक्त कहते हैं। असर का वक्त कब है, जोहर के वक्त जैसे ही खत्म होगा, यानी साया डबल हो गया तो जोहर का वक्त खत्म हो गया। फिर कब तक है, गुरूब शम्स, जब तक सूरज नहीं डूबता तब तक असर का वक्त है। फिर जैसे सूरज डूब रहा है, गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने लगा, तो मगरिब का वक्त शुरू हो गया होने से लेकर शफ़क़ अबयज़ यानी जो सफ़ेदी है ऊपर वो बाकी है तब तक मगरिब का वक्त यानी बहुत ही कम है। और जैसे ही वो सफ़ेदी ख़त्म हो जाती है तब ईशा का वक्त होता है सुबह सादिक तक। ठीक है, आइए अगला सवाल, मगरिब और ईशा में मुस्तहब वक्त क्या है। मगरिब में क्या है, जल्दी पढ़ लेना मुस्तहब वक्त है। ईशा में रात के तिहाई हिस्से में यानी लेट करके पढ़ना अफजल है। ठीक है ना, यहाँ देख लेते हैं ऊपर ही है, मगरिब को अव्वल वक्त में ही पढ़ना यानी जल्दी पढ़ लेना मुस्तहब है। और ईशा को एक तिहाई रात यानी रात के 3 टुकड़े करेंगे तो उसके तिहाई तीसरे टुकड़े में पढ़ना फजर के वक्त से पहले पढ़ना अफजल है। लेकिन अगर आपको यकीन है कि रात में नहीं उठेंगे तो क्या करना है, आपको जल्दी पढ़ लेना है। जोहर का मुस्तहब वक्त क्या है, जोहर का मुस्तहब वक्त देखिए क्या है, गर्मी के मौसम में गर्मी की शिद्दत कम होने तक ताख़िर करना मुस्तहब है। यानी गर्मी का मौसम है तो गर्मी जब तक कम नहीं हो जाती तब तक इंतज़ार करना, जैसे ही कम हो जाए तब पढ़ लेना, वो अफजल है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा वक्त के बारे में। आज हम सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि वक्त समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको सुबह सादिक के बारे में बताता हूँ और तफसीलन बताऊँगा, ज़वाल आफ्ताब के बारे में भी मैं अगली क्लास में तफसीलन बताऊँगा। इसी तरह और ये 2 साया होना भी क्या है ये भी मैं तफसीलन बताता हूँ, और गुरूब शम्स क्या है वो भी मैं तफसील बताऊँगा, शफ़क़ अबयज़ क्या है वो भी अगली क्लास में तफसीलन बताऊँगा, और सुबह सादिक क्या है ये सब के बारे में मैं अगली क्लास में तफसीलन बताऊँगा। फ़िलहाल आप इतना याद रख लीजिए, जो इसमें बयान किया गया, जो मैंने आपको समझाया है वो अच्छे से समझ लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2 बजे हमारा जो है वर्किंग पीरियड है। इससे पहले हमने 19 और 20 चैप्टर भी पढ़ा है और 21 भी पढ़ लिया है। तो 3 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जिसने नहीं लिखे हैं वो लिखकर 2 बजे मुझको सेंड करना है। 2 बजे से लिखना है और 2:30 बजे तक हमारा वर्किंग पीरियड जो है उसमें लिखना है और मुझको सवाल जवाब सेंड कर देना है। ठीक है, याद से आप लोग कीजिए, जिसने सवाल जवाब नहीं लिखा है ये 3 चैप्टर के सवाल जवाब लिखकर मुझको सेंड करना है। अच्छे से मेहनत से पढ़िए, दुआ है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है मुझे, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तौफीक दें। आज की वीडियो में इतना ही, आगे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले पीरियड में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।